بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ۔ ہماری گفتگو کتاب المضاربہ میں ہے، تو مضاربہ کو مضاربہ کیوں کہتے ہیں پچھلے درس میں اس کی وضاحت ہو گئی۔ مضاربہ عقد ہے اور وہ بھی عقد جائز ہے، وہ بھی الحمدللہ گفتگو ہو چکی۔ اب فرماتے ہیں کہ پچھلے درس میں جو انہوں نے کہا تھا کہ اگر مضاربہ میں شرط لزوم کریں یا اس میں جو ہے شرط اجل کریں تو یہ شرط کرنا صحیح نہیں۔ گویا کہ شرط لزوم اور شرط اجل کو مصنف صاحب نے مساوی کر دیا عدم صحت میں۔ خوب، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی اس میں عقد صحیح ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اس شرط پر عمل کرنا ضروری نہیں، شرط جو ہے کہ لازم العمل نہیں ہے۔ جبکہ مشہور یہ ہے کہ جو لزوم کی شرط کرتے ہیں وہ مبطل عقد ہوتی ہے، البتہ شرط اجل جو ہے کیا ہے وہ مبطل عقد نہیں ہوتی ہے۔ خوب، تو یہ جو ہے کیا ہے یہاں تک ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اگلا مسئلہ کہ عامل صاحب کون کون سے کام، کون کون سے تصرفات اس مال میں کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں مالک نے اس کو جو اذن دی ہوگی اس کا تصرف تابع اذن ہوگا۔ مثلا کبھی تجارت کا بھی نوع معین کرتا ہے کہ آج کل آم کا سیزن ہے، بھائی آم کا کاروبار کرنا ہے، کھجور کا کاروبار کرنا ہے، انگور کا کاروبار کرنا ہے۔ پھر اگر مکان بھی معین کرتا ہے کہ بھائی آپ کو صرف اور صرف کراچی میں کاروبار کرنا ہے۔ زمان مقرر کرتا ہے کہ آپ کو ہفتہ اور اتوار اور جمعہ یہ 3 دن کام نہیں کرنا۔ مثلا جو نوع تجارت، مکان تجارت، زمان تجارت معین کرے، حتیٰ کہ اگر کہے کہ کس سے خریدنا ہے، کس کو بیچنا ہے۔ مثلا کہتا ہے کہ بھائی یہ لوگ جو غیر ملکی ہیں ان کو نہیں بیچنا، یا مثلا کہتا ہے کہ بھائی وہ لوگ جو منافق ہیں ان کو نہیں بیچنا، یا بولتا ہے جو سیاستدانوں کے چمچے ہیں ان کو نہیں بیچنا۔ تو وہ سب کچھ جو ہے کہ معین ہو جائے گا۔ اب اگر عامل نے اس سے اذن والے امور کی مخالفت کی تو پھر اس کا وہ تصرف باطل ہے اور وہ متوقف ہے اجازت مالک پر۔ اچھا، اور اگر مالک نے اس کو مطلقاً کہہ دیا تھا کہ جاؤ تم تصرف کرو کیف تشاؤ، پھر اس میں نہ زمان کی قید ہوگی، نہ مکان کی قید ہوگی، نہ مشتری کی قید ہوگی، نہ کوئی بائع کی قید ہوگی۔ خوب، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر تجارت کے لیے سفر کرنا پڑے تو اس سفر میں اس عامل کا خرچہ کون برداشت کرے گا؟ فرماتے ہیں وہ اصل مال سے دیا جائے گا، اور بعد کہتے ہیں اصل مال سے نہیں بلکہ ربح سے وہ خرچہ نکال کے پھر جو ہے جناب اس ربح کو تقسیم کریں گے۔ تو یہ مختصر مسائل تھے آج کے درس کے۔ ابھی ہم مزید چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ تشریک ہی سمجھا جاتا ہے یہ جو مصنف صاحب نے شریک کر دیا کس کو؟ بین اشتراط لزوم والاجل، لزوم والی شرط کو اور اجل والی شرط کو، تساویہما بالصحت، کہ یہ دونوں شرط مساوی ہیں جناب عقد کے صحیح ہونے میں، وعدم لزوم شرط، اور شرط کے لازم نہ ہونے میں۔ بس یہ دونوں شرائط ایک جیسا حکم رکھتی ہیں۔ والمشہور، جبکہ علماء کے درمیان جو چیز مشہور ہے وہ یہ ہے کہ ان اشتراط اللزوم مبطل، کہ بھائی اگر لزوم کی شرط لگائیں گے تو یہ عقد کو باطل کر دے گی۔ کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ یہ اشتراط اللزوم منافن، یہ منافات رکھتی ہے لمقتضى العقد، عقد کے تقاضا سے۔ عقد کا تقاضا یہ کہ جائز ہے، جب چاہیں اس کو توڑ دیں۔ فَإِذَا فَسَدَ الشَّرْطُ، تو جب یہ شرط فاسد ہو جائے گی، تَبِعَهُ الْعَقْدُ، تو شرط کی جو ہے پیروی کرے گا عقد، یعنی عقد بھی فاسد ہو جائے گا۔ بخلاف شرط الاجل، لیکن مدت والی شرط عقد کو باطل نہیں کرے گی۔ فَإِنَّ مَرْجَعَهُ، بتحقیق اس شرط اجل کا مرجع اور کہاں رجوع ہوتا ہے؟ الا تقیید تصرف بوقت خاص، کہ بھائی میں آپ کے تصرف کو مخصوص وقت کے ساتھ مقید کرتا ہوں۔ وہ غیر منافن،
مخصوص وقت کی قید لگانا عقد کے ساتھ کوئی منافات نہیں رکھتی ہے۔ وَيُمْكِنُ اور ممکن ہے ان یرید المصنف ذالک مصنف نے ارادہ کیا ہو بطلان عقد کا کہ بھائی شرط لزوم میں عقد باطل ہے لیکن شرط اجل میں عقد باطل نہیں ہے، تو بھائی پھر ان دونوں کو آپ نے ایک ساتھ بیان کیوں کیا؟ فرماتے ہیں ایک ساتھ بیان اس لیے کیا وَإِنَّمَا شَرَّكَ بَيْنَهُمَا بتحقیق مصنف صاحب نے ان دونوں شرائط کو شریک کیا ہے کس بات میں؟ فی عدم صحت شرط کہ یہ دونوں شرطیں صحیح نہیں ہیں مطلقہ کا مطلب چاہے شرط لزوم ہو چاہے شرط اجل ہو، وَإِنْ افْتَرَقَ فِي أَمْرٍ آخر اگرچہ ایک دوسرے امر میں یہ مفترق ہیں کہ شرط لزوم مبطل ہے اور شرط اجل مبطل نہیں ہے۔ وَيَقْتَصِرُ الْعَامِلُ اور اقتصار کرے گا عامل من تصرف میں علامہ اذن لہ المالک یا علامہ اذن المالک لہ جو مالک نے اس کو اذن دی ہے، من نوع تجارت تجارت کے نوع میں کھجور اور آم، مکان تجارت کراچی، زمان تجارت مثلا جو ہے کیا ہے 4 دن کرنے ہفتے میں، وہ من یشتری من ہو اور کس سے سامان کی خریداری کرنی ہے، مثلا اپنے ملک والوں سے خریداری کرنی ہے، وہ یبیع علیہ اور کس کو بیچنا ہے سامان، غیر ملکیوں کو نہیں بیچنا اپنوں کو بیچنا ہے، وغیر ذالک اور اس کے علاوہ دوسرے بھی شرائط اس قسم کی لگا سکتا ہے۔ فَإِنْ خَالَفَ اگر عامل مخالفت کرے ما اس تصرف کی، اب اگر عینہ پڑھیں گے تو عین المالک جو مالک نے معین کی تھی لہو اس عامل کے لیے ضمن المال، اب ضمن پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، ضمن المال تو عامل اس مال کا ضامن ہوگا، لیکن لو ربح کان بینہما لیکن اگر اس کو کوئی فائدہ ہوا ہے وہ فائدہ دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا، کیوں؟ بے مقتضی شرط یہی تھی کہ نفع میں ہم حصے دار ہوں گے۔ للاخبار صحیحت بہت ساری احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ تصرف کی جو ہے اجازت لے گا، نہیں تو ضامن مال ہے لیکن نفع میں حصے دار ہوگا۔ ولولاها اگر یہ اخبار صحیحہ نہ ہوتی لکان تصرف باطلا تو پھر یا تو ہم اس تصرف کو باطل کہہ دیتے، او موقوفا علی الاجازت یا ہم اس کو کہہ دیتے کہ یہ اجازت پر جو ہے کہ موقوف ہے، مالک اجازت دے گا تو یہ صحیح ہے۔ ولو اطلق لہ الاذن اگر مالک نے مطلق عامل کو اذن دے دی یعنی اس میں کوئی قید نہیں لگایا تو تصرف تو عامل صاحب تصرف کرے گا اس مال میں بالاسترباح جہاں بھی نفع کا امکان ہو، فی کل ما ہر اس جگہ تصرف کرے گا یظن فیہ حصول ربح جس میں عامل کو گمان ہے کہ مجھے فائدہ ہوگا، من غیر ان یتقید بنوع او زمان او مکان بغیر اس کے کہ عامل کو مقید کیا جائے کسی خاص نوع تجارت میں یا زمان تجارت میں یا مکان تجارت میں۔ وَيَتَوَلَّا اور عامل صاحب ذمہ داری لے گا ایضاً بھی یعنی جیسے اوپر مطلق اذن میں تصرف جیسے چاہے کرے، بالاطلاق ما یتولاہ المالک وہی کام کرے گا جو مالک کرتا ہے تجارت میں، بنفس ہی خود مالک، ان ارض القماش علی المشتری اب بنفس ہی کی ضمیر غالباً عامل کی طرف یعنی جو مالک کرتا ہے خود تو عامل بھی وہی خود کرے گا، مثلا کوئی کپڑا بیچتا ہے تو اس کو کھول کے دکھانا مشتری کو خوب، یا مثلا نشر ہی خوب عرض یعنی پیش کرنا، نشر یعنی کھول کے دکھانا، و تیہ ہی پھر اس کپڑے کو لپیٹنا، و احراز ہی اور اس کپڑے کو جو ہے کیا ہے جناب احراز کرنا یعنی کیا اس کو اپنی پھر الماری میں یا مخصوص جگہ پر رکھنا، و بیع ہی اس کو بیچنا، و قبض ثمن ہی اور اس کے ثمن کو قبض کرنا، یہ سب کام خود کرے گا۔ ولا اجرت لہ اور عامل کو کوئی اجرت نہیں ملے گی، علی مثل ذالک اس قسم کے امور میں، ایسا نہ ہو کہ ان امور کی بھی مزدوری لے اور نفع میں بھی حصہ لے۔ حملا للاطلاق علی المتعارف کہتے ہیں کہ اطلاع کے اذن جو ہے کہ حمل کی جائے گی متعارف پر، تو جیسے کہ اگر یہ مالک ہوتا عامل تو بھی یہ کام خود کرتا ہو، واللہ الاستئجار
البتہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو مالک تجارت میں خود نہیں کرتا، وہ مزدوروں سے کرواتا ہے. علامہ جرت العادت بہی، جس کی جو ہے کیا عادت ہمارے عرف میں رائج ہے. کہ دلالت، مثلا کسی کو دلال کو بھی پیسے دینے ہوتے ہیں. منڈی میں آپ جائیں گے کوئی چیز خریدیں گے تو دلال کے بغیر آپ سے ممکن ہے زیادہ رقم لے لیں. وزن الامتعۃ الثقیلۃ، مثلا کوئی 3-4 من کی کوئی بوری ہے، اس کو تو لازمی ہے کہ وزن کرانے کے لیے مزدور کی ضرورت ہے. التی، وہ امتع ثقیلہ کہ لم تجر عادتہ، کہ جاری نہیں ہے جناب اس عامل کی عادت بمباشرت مثلہا، کہ اس قسم کے وزنی چیزیں اٹھاتا پھرے، تو ایسی صورت میں مزدور بھی کرے گا. وَيُنْفِقُ فِي السَّفَرِ، اور یہ عامل جو ہے سفر میں خرچہ کرے گا نان و نفقہ کا، کمال نفقت، مکمل نفقہ، من اصل المال. مکمل نفقہ کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جو اپنے گھر میں اس کا خرچہ تھا 100 روپیہ ڈیلی، سفر میں 200 روپیہ، تو 100 روپیہ اپنی جیب سے خرچ کرے گا، دوسرا 100 اصل مال سے اٹھائے گا. یہ مصنف صاحب فرماتے ہیں کمال نفقت، مکمل جتنا بھی خرچہ آئے. والمراد بالنفقت، فرماتے ہیں اس نفقہ سے مراد کیا ہے؟ ما یحتاج فیہ، ہر وہ چیز کہ جس کی طرف عامل محتاج ہوتا ہے، الیہ، اس چیز کی طرف. من معقول، وہ کھانے کی چیز ہو، ملبوس، پہننے کی لباس ہو، مشروب، پینے کی چیز ہو، بوتل ہو، گنے کا جوس ہو، وہ مرکوب، سواری ہو، ٹیکسی کرانی ہے، موٹر سائیکل کرانی ہے، وہ آلات ذالک، اور اسی طریقے سے جو ہے کیا ہے کھانے پینے کے لیے پلیٹ چاہیے، پینے کے لیے گلاس چاہیے. خوب. وہ اجرت المسکن، اور اگر وہاں پر کوئی کمرہ لینا ہے، ہوٹل لینا ہے، تو اس کی اجرت. نحوہا، یا اس قسم کی اور چیزیں. نحوہا سے مراد کیا ہے؟ مثلا جو ہے کیا ہے سامان اٹھوانے کی مزدوری، سامان پہ چوکی داری کی مزدوری، یہ سب اصل مال سے اٹھائے گا. وہ یرائی، اور عامل جو ہے وہ رعایت کرے گا، خیال رکھے گا، فیہا، ان امور میں یا نفقہ میں، ما یلیق بہی، جو اس کے حیثیت کے مطابق ہو. اگر اپنے کام کے لیے آتا تو دال کھاتا، ابھی بکرا کھاتا ہے، ابھی بٹیر کھاتا ہے، ابھی تیتر کھاتا ہے، تو یہ نہیں کھا سکتا ہے. عادتاً جو عام طور پہ کھاتا ہے، مقتصداً، اور اس میں بھی درمیانہ روی کرے گا، یعنی اگر 100 روپے میں گزارا ہو سکتا ہے تو 200 خرچہ نہیں کرے گا. وَإِنْ أَسْرَفَ، اگر اس نے فضول خرچی کی تو کیا ہوگا جناب؟ حسب علیہ، علاوہ ضرر کی معنی میں، تو وہ اس کے نفع سے کٹوتی کی جائے گی. وَإِنْ قَتَرَ، اور اگر اس نے کنجوسی کی، بھائی مال پر آیا پھر بھی کنجوسی کر دو بدبخت، تو لم یحسب لہ، جو کنجوسی کی وجہ سے بچے گا وہ اس عامل کو نہیں دیا جائے گا. وَإِذَا عَادَ مِنَ السَّفَرِ، اور جب یہ عامل صاحب سفر سے لوٹ کر آیا، فَمَا بَقِيَ مِنْ أَعْيَانِهَا، تو اس نفقہ میں سے اگر کچھ چیزیں اس کے پاس بچ گئی ہیں، چینی خریدی تھی آدھا کلو بچ گئی، پتی خریدی تھی وہ 1 پاؤ بچ گئی، وَلَوْ مِنَ الزَّادِ، اگرچہ وہ جو ہے کیا ہے جناب جو ضروری سامان تھا سفر کا اس میں سے بچ گیا، یجب رَدُّهُ إِلَى التِّجَارَةِ، تو واجب ہے پھر اس چیز کو تجارت میں استعمال کر دے، بیچ کر وہ پیسے بھی شامل کر دے. خوب. او ترکہ، یا اگر وہ چیز خراب ہونے والی نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دے، الا ان یسافر، اگر وہ پھر دوسرا سفر کرے. ان کان، اگر یہ عامل ہے، ممن یعود الیہ، ان افراد میں سے جو دوبارہ سفر کرے گا، قبل فساد ہی، اس بچے ہوئے سامان کے فاسد ہونے سے پہلے، تو ایسی صورتحال میں وہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر فاسد ہونے کا خطرہ ہے تو اس کو پھر تجارت میں خرچ کرے گا. تو الحمدللہ آج کے درس میں آپ نے آخری سلائیڈ میں تو یہ پڑھا کہ جناب سفر کا نان نفقہ اصل مال سے اٹھایا جائے گا. مزید اس حوالے سے انشاءاللہ اگلے درس میں گفتگو ہوگی. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.